یا مسلمانوں کا جو ایک زوال کا اسپیکٹ ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ لیکن جوابی شکوہ میں ایک تھپڑ رسید ہوتا ہے اس امت کو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کہ کوئی محمد بن قاسم آئے گا اور عافیہ صدیقی کو واپس لائے گا۔ تم خود کہاں کھو بیٹھے ہو؟ بات ہوئی پین اینڈ سورڈ کی، تلوار یا قلم۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے اچھا اخلاق اور کردار اور قلم کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی تھی کہ اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک بات کا جواب دیا کہ میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا، اپنے سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس نیو یارک ٹائمز کا ایک نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے گلف وار میں مسلمانوں کو بری طرح سے شکست دی، آپ نے سارا ساز و سامان بیچ لیا، سارا اپنا جو بجٹ ہے وہ آپ نے ڈیفنس پہ لگایا، امریکہ سے اسلحہ خریدا، آپ نے اتنا بڑا رسک لیا، یہ کہاں سے سیکھا؟ وہ کہتی ہے میں کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھنے کی شوقین تھی، تو میں نے دیکھا، میں نے یہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی سے سیکھا۔ تو وہ حیران نیو یارک ٹائمز کا نمائندہ کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھ کے مسلمانوں کو شکست دے دی۔ اب غور طلب بات ہے، وہ کہتی ہے ہاں میں نے یہ دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے لگے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ چیزیں گروی رکھ کے تیل لائی اور چراغ جلایا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ مجھے یہ سمجھ آئی کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی غیرت اور سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور 2-3 ایسے ایشوز پر آپ لوگوں نے اشارہ کیا ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو شاید غداری کا لیبل لگ جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح، واقعی میں منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا اس میں مفتی بانی کے غداروں کی بات بعد میں ہوگی، شیخ مجیب الرحمان کی بات بعد میں ہوگی، ان کے میجورٹی آف دا ٹیچرز دے ور ہندوز، ان کی غداری کی بات بعد میں ہوگی۔ لیکن بنگالیوں کا سب سے بڑا اعتراض ایک یہ بھی تھا کہ وہ قوم جس نے محترمہ فاطمہ جناح کو مسترد کر دیا قائد اعظم کی بہن کو، وہ ہمارے ساتھ کیا وفاداری کریں گے؟ آج اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ احسان فراموش قوم ہے، احسان فراموش ہے کہ علامہ اقبال کو ایک شاعر، قائد اعظم کو ایک وکیل کے حد تک ہم نے محدود کر کے رکھ دیا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں اقبال کون تھے۔ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تعلیمات کو پڑھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ مسلمانوں کو اب متحد کیسے کیا جا سکے، یہ تو تباہی کے دہانے پہ جا پہنچی ہے، تو کیسے وہ بکھرا ہوا شیرازہ جو ہے اسے متحد کیا جا سکے؟ تو پہلے میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو متحد تھی سلطنت عثمانیہ میں، اسے توڑا کیسے؟ تو اقبال کہتا ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور پھر اس بکھرے ہوئے شیرازے کو، اس بکھرے ہوئے شیرازے کو دوبارہ متحد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ the power that can blow the dead body of Ummah is Islam and all that Islam lies in عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔
دوستان ذی وقار، یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ان ہستیوں کا مقام کیا تھا۔ کشمیر سے ایک پیرزادے آتے ہیں، علامہ اقبال کو دیکھ کے دھاڑے مار کے رونے لگ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال جیب سے پیسے نکال کے دینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ضرورت مند ہے، اسے کچھ پیسے دے دیا جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے خواب کو دیکھ کے رو رہا ہوں اور خوشی کے آنسو رو رہا ہوں کہ مجھے آپ مل گئے۔ کہتے ہیں خواب میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، صدیقین، صالحین اور اولیاء کی کثیر تعداد موجود ہے۔ رسول اللہ جماعت شروع نہیں کرتے، بار بار پیچھے رک کر کے دریافت کرتے ہیں کیا اقبال آ گیا؟ یہ مقام تھا آپ کے لیڈرز کا، یہ سایہ خدائے ذوالجلال کے ساتھ ساتھ دست مبارک رسول اللہ علیہ السلام کا تھا، جس بیس پہ پاکستان ان کرپٹ حکمرانوں کے باوجود بھی چل رہا ہے۔ تو خدا را احسان فراموشی سے بچیے، اپنے قائدین کا احترام کرنا سیکھیے۔ میں ہر اسکول کالج میں جا کے ایک شکوہ کرتا ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے، تو ایک جگہ ایک بزرگ بڑے طیش میں آگے کہ ہم نے بہت اچھی تربیت کی۔ میں نے کہا اچھا، بچے کو 3-4 سال کی عمر میں پہلا صفحہ پڑھایا کتاب کا تو کیا پڑھایا؟ کہتے ہیں ABC۔ میں نے کہا دوسرا صفحہ پڑھایا تو کیا پڑھایا؟ کہتے ہیں الف بے پہ۔ میں نے کہا یہی سب سے بڑا المیہ ہے، کتاب کے تیسرے صفحے سے ABC اور الف بے پہ بتاتے ہو، کتاب کے پہلے صفحے پہ جس بابے کی تصویر بنی ہوتی ہے، یو ڈونٹ ٹیل ہم کہ ہو از دیٹ بابا جی۔ اس کی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ اس بابے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تو بچہ پہلی بار پینسل اٹھاتا ہے تو اسی بابا جی کی داڑھی مونچھ بنانے لگ جاتا ہے۔ اپنے لیڈرز کی قدر کرو، جو صرف شادی کے بعد ہنی مون پہ گئے مالابار ہلز، تو ان کے واش روم کے جو صرف خرچہ تھا قائد اعظم کا وہ 50,000 روپے تھا، لیکن جب پاکستان بنتا ہے تو اپنی تنخواہ 2 روپے مقرر کرتے ہیں، اپنے سارے جتنے اثاثے تھے وہ مہاجرین کو دے دیتے ہیں، اپنی بیماری TB کی جو بیماری تھی وہ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ اگر انگریزوں کو پتہ چل جائے تو پاکستان کا کیس ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا اور کبھی میرے بعد یہ لوگ پاکستان نہیں بنا سکتے۔ ان کی جیب میں وہ کھوٹے سکے موجود تھے، میں نام لوں گا تو آپ اعتراض کریں گے۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ جانتا ہوں میری جیب میں کھوٹے سکے موجود ہیں، لیکن اس وقت مجھے ضرورت ہے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی، کیونکہ انہی نوابوں وڈیروں کے پیچھے پورے قبیلے چلتے ہیں۔ دوستو، ایک چیز جو کہ میں ہمیشہ ہر ڈیبیٹ کمپٹیشن کے بعد یا نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، رٹی رٹائی تقریروں اور اسکرپٹ سے اجتناب کریں کہ دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا اور ملالہ بڑی نیک خاتون ہے، معذرت، سچ بولنا سیکھو۔ بتاؤ اصل دہشت گرد کون ہے؟ بتاؤ کہ مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان بنا ہے۔ اور بتاؤ کہ انکل ٹرمپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہی دہشت گردی کا اصل وجہ ہے، ایران میں، عراق میں، لیبیا میں، سیریا میں، فلسطین میں، لبنان میں اور افغانستان میں۔ سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ آپ جو برائٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، ان کی لسٹ منگوائی جاتی ہے ہر یونیورسٹی سے، PC میں، سرینا میں یا میریٹ میں بلایا جاتا ہے ان ساری کریم کو، یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، اور امریکن ایمبیسڈر آ کے آپ کو خطاب کرتے ہیں کہ اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن، اٹ ٹیچز us the message of love, peace and interfaith harmony۔ یہ امریکن ایمبیسڈر آ کے آپ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، اور آپ بھی ایسے بھولے بھالے ہیں کہ وہ سیلفی لے کے فیلنگ بلیسڈ کا سٹیٹس لگا کے آ جاتے ہیں، پس منظر نہیں دیکھتے کہ جب برما میں ہماری بہنوں کی چھاتیاں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں، فلسطین میں جب مسلمان بہنوں کا ریپ کیا جا رہا ہوتا ہے، کشمیر میں جب مسلمان بہنوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور زیادتی کرنے والے کے حق میں پوری شیو سینا، RSS، آریہ سماج، BJP کی تحریکیں اٹھ جاتی ہیں، اس کے بعد جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا مسلمان آگ بگولا ہونے لگا ہے اور یہ تحریک شروع کرنے لگا ہے ان تمام زیادتیوں کے خلاف، تو تب آ کے آپ کو امن کا درس دیا جاتا ہے۔ اپنا سیلف ڈیفینس کرنا سیکھو، اور اس طرح کی کانفرنسز میں جا کے انہیں بولو کہ جناب اسلام ضرور امن کا درس دیتا ہے، لیکن آپ پہلے یہ امن کا درس نیٹو فورسز کو دے دیجئے، آپ پہلے یہ امن کا درس اسرائیل کو جا کے دے دیجئے، ہندوستان کو دے دیجئے، پھر ہمیں آ کے بھی امن سکھا دیجئے گا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ جب بھی انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں آپ کو دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں دیکھا جاتا ہے؟
اور پھر کہتے ہیں جی کشمیر کا مسئلہ 70 سالوں سے حل کیوں نہیں ہو رہا. میں آج بتاؤں کس طرح حل ہوگا. جس دن آپ جو مانگے تاگے کی خیرات لے کے دوسروں سے 2 روٹیاں کھاتے ہیں نا, اس کو لات مار کے حق حلال کی 1 روٹی کھانا شروع کر دیں گے, اس دن کشمیر کی اصل آواز اٹھائی جا سکتی ہے. جس دن قرضہ لینا ورلڈ بینک اور IMF سے چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب آپ کو کوئی قرضہ دیتا ہے, میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں نا, میں بہت سمپل اگزامپل دیتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے. میں قرضہ دیتا ہوں تو میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا میری گاڑی پہ کپڑا مارو, میرے جوتے پالش کرو, میں تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں عافیہ کی صورت میں, تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. میں تمہارے بچوں کو لاہور پنجاب کی سڑکوں پہ گھسیٹ دوں, 2 بچوں کو قتل کر دوں, تم مجھے سلوٹ مار کے واپس بھیجو, بات کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. میں تمہارے بچے کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ کچل دوں گاڑی کے نیچے, تم مجھے واپس بھیج دو, تمہیں جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں قرضہ دیا, تم میرے غلام ہو, مقروض ہو. آپ سمجھ لیں وہ جو پس منظر میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے تعلیمی نصاب پر کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پچھلے 70 سالوں سے ہو رہی ہے. USAID آپ کے کوئی رشتہ دار ہے کہ مفت میں آپ کو خرچہ پانی دے رہے ہیں؟ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے تعلیمی نصاب سے عشق رسول کے ایلیمنٹ کو نکالو, پھر ان کے تعلیمی نصاب سے صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کو نکالو, پھر ان کے تعلیمی نصاب سے ان ہیروز کی زندگیوں کو نکالو جن کو آئیڈیلائز کر کے یہ اپنے مذہب کا دفاع کرنا شروع کر دیں. ہم نے پچھلے 7-8 سال سے یہ تحریک چلائی پورے ملک میں کہ مسٹر چپس کو نکالا جائے, اور اس قوم کو اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں 2 سیشنز ہوا کریں گے. صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا غذا پیٹا مسٹر چپس پڑھایا کرے گا, شام کو کالج کے باہر شہید سیالویوں نے محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان اور غازی علم الدین پڑھایا کرے گا. واٹ ہیپنڈ؟ ہوا کیا کہ اس طویل جد و جہد کے بعد یہ ہر کانفرنس کی زینت بن گئی ہے بات. ہم نے نظریات کے نام سے ایک کتاب لکھی, اس میں ان تمام ہستیوں کا ذکر کیا ہے, اور 40,000 بکس ہم نے فری میں ڈسٹریبیوٹ کی پورے پاکستان میں. اس کے بعد جا کے مسٹر چپس نکالا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ٹاپک رکھا گیا. دس از دا لیسٹ وٹ یو کین ڈو فار یور نیشن. ایک آواز تو اٹھا سکتے ہو, انہیں بتا سکتے ہو کہ یار یہ مانگے تانگے کہ جسٹن بیبر, ہیری پوٹر, فلانے ڈھمکانے, دے آر ناٹ اور رول ماڈل. ہماری بیٹیاں بتا سکتی ہیں, بہنیں بتا سکتی ہیں, فاطمہ بنت عبداللہ ہماری رول ماڈل ہے, رابعہ بصری ہماری رول ماڈل ہے. اور دیکھیں, سچ بولنا سیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ دنیا آپ کو, دیکھیں سچ بولنے پہ آپ پر ایکسٹریمسٹ ہونے کا بھی لیبل لگے گا, دہشت گرد ہونے کا بھی لیبل لگے گا. میں بڑا پریشان تھا کہ اکثر میں یہ باتیں کرتا ہوں پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی, اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کی, تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت انتہا پسندانہ سوچ ہے. تو میں ایک پروفیسر کے پاس گیا, میں نے کہا سر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا تم بات کرو پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی, اور وہ بات کسی اس نظریے کے دشمن کے دلوں میں تیروں کی طرح نہ چبھے, تو یا وہ اسلام پسند ہو گیا یا تم اسلام فراموش ہو چکے ہو, اسلام فروش ہو چکے ہو, مذہب بیچنے لگ گئے ہو. لہٰذا بات ہمیشہ دلیری سے ہی کرنی چاہیے, اپنے مذہب, اپنے وطن کا دفاع دلیری سے کرنا چاہیے, اور سچ بولنا سیکھیں. سچ بولنے سے آپ کا رزق رکتا, تو میرا رزق 7 سال پہلے رک چکا ہوتا جب میں نے اس پوری تحریک کا آغاز کیا تھا. اور غیروں کو آئیڈیلائز کرنا چھوڑیں. آج آپ کے کوئی کزنز وغیرہ جب برطانیہ یا امریکہ سے واپس آتے ہیں تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتا ہے نا کہ اچھا وہاں کیا دیکھا, وہاں کی کیسے کیسے نظارے تھے, کتنی خوبصورت جگہیں تھیں. آج سے 100 سال پہلے تصور کریں, انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب برطانیہ سے پڑھ کے آئے تو پورا شہر میں شاذ و نادر 2-4 بندے جاتے ہوں گے باہر تعلیم حاصل کرنے, تو پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا. ان دے آسکڈ اقبال کے اقبال اتھے کی ویکھیا ہے, وٹ ہیو یو سین دیئر, اور کیا وہاں کے نظارے, وہاں اتنی اٹریکشن ہے وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر سکی؟ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, مجھے یہ فرنگیوں کے جلوے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے.
لوگوں نے سوال کیا اقبال کیوں مائل نہیں کر سکے, تم نے کیا ایسا دیکھ لیا؟ جواب دیتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ ہے اصل اقبال. ہم نے اقبال کو وہ ایک ہی ایلیمنٹ دیکھا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہے پہاڑ اور گلیری. اقبال کہتا ہے قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی, بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. یہ محمود غزنوی, اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. جب سومناتھ کے بتوں کو توڑنے لگے نا, تو وہ پورے ہندوستان کے بر صغیر کے ہیرے جواہرات لا کے قدموں میں رکھ دیے پنڈتوں نے کہ جناب بت کو نہ توڑیے, یہ سب کچھ لے لیجئے. محمود غزنوی جواب دیتا ہے کہ اگر میں اس بت کو نہ توڑوں اور سونے ہیرے جواہرات وصول کر لوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی, بت شکن کے نام سے نہیں جانیں گی. دس از واٹ اسلام از. غلط پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ نہیں جی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسری گال آگے کر دو. نہیں, ہمیں اسلام نے یہ درس نہیں دیا, بالکل نہیں دیا, سوری. ہمیں اسلام نے غیرت کا درس دیا, اپنے دفاع کا درس دیا ہے. حضور علیہ السلام نے 27 غزوات ایسی نہیں لڑی تھیں کہ کوئی ایک گال پہ مارے آپ دوسری گال آگے کر دیں. اسلام نے برابری کا درس دیا ہے. ہمیں اپنی فورن پالیسی کو بھی دیکھنا ہوگا. ہم ضرور ریمن ڈیوس کو واپس بھیجیں, میری طرف سے سلوٹ کر کے واپس بھیجیں, آپ کرنل جوزف کو واپس بھیجیں, آپ خیر سگالی کے چکر میں ابھینندن کو واپس بھیجیں, لیکن برابری کی سطح پہ بھیجیں. یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ اس کے بدلے میں عافیہ واپس کر دو یا کرنل حبیب کو واپس کر دو. کسی دیکھیں قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی, قومیں ٹیوب ویل سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی. یہ بات ہمیشہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. دیکھیں لوگ اکثر مجھ سے آگے پوچھتے ہیں جی انڈیا کے ساتھ جس طرح حالات چل رہے ہیں آپ کیا جنگ چاہتے ہیں, آپ امن نہیں چاہتے, آپ فساد چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار میرا مذہب مجھے کہتا ہے if you have killed a single human being it means you have killed the entire humanity. if you have saved the life of a single human being اس کا مطلب ہے پوری انسانیت کو تم نے بچا دیا. لیکن ہاں we want friendship with India. ہم چاہتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ بڑھے, ہمارے حالات بہتر ہوں بھارت کے ساتھ. we want friendship with India but not at the cost of Kashmir. اس چیز پہ سمجھوتا نہیں کہ آپ سے مودی صاحب پہلا مطالبہ یہ رکھیں کہ جناب ہم مذاکرات کر لیں گے, ملاقات کر لیں گے, لیکن کشمیر ایشو ڈسکس نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب بولے جی بالکل ٹھیک ہے ڈسکس نہیں ہوگا. تو بھئی کس بات پہ مذاکرات کر رہے ہو؟ یا ان سے ٹماٹر لینے اس بیس پہ مذاکرات کر رہے ہو, یا آموں کی پیٹیاں بھیجنی ہونے اس بیس پہ مذاکرات کر رہے ہو؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جن جن لوگوں کو بنایا ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا. جو لوگ بغیر تنخواہوں کے آپ کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں آکوپائیڈ کشمیر, ہم انہیں ڈس اون کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان میں پلے پڑے, ہمیں اس پاکستان میں بنی بنائی آزادی پلیٹ میں رکھ کے ملی. ہم اصل پاکستانی ہونے کے حقدار نہیں. اصل پاکستانی ہونے کا حقدار وہ ہے جو شہادت کے وقت یہ وصیت کرے کہ مجھے پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے. وہ کشمیر کا باشندہ جسے آپ برہان وانی یا ڈاکٹر منان وانی کہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جا کے لڑ نہیں سکتے, انہیں تھپکی ضرور دے سکتے ہیں. تو انہیں تھپکی دینا سیکھو, انہیں اپریشیٹ کرنا سیکھو. دنیا دہشت گرد کہتی ہے why should we call them a terrorist? Because America calls them a terrorist. Because India calls them a terrorist. کم از کم اپنے ان غازیوں کو, ان بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والے مجاہدوں کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں ہر جگہ پہ. This is what پاکستانیت is. اور یہ نیریٹو ختم کریں اپنا کہ فلاں مہاجر ہے. وہ مہاجر نہیں ہیں, ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں. وہ اپنا جان مال عزت آبرو تن من دھن سب کچھ قربان کر کے پاکستان آئے تھے, وہ اصل پاکستانی ہیں. تو پاکستان تو انہوں نے بنایا ہے, ہمیں تو تحفے میں ملا ہے. لہٰذا اپنے اندر سے یہ سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, کشمیری نکال دو, ایک پاکستانی ہو کے جینو گے.
اور اس سے پہلے ایک مسلمان ہو کے جیو. جب تک جب گھر میں 3 بھائی ہیں اور دشمن آپ 4 ہیں اور دشمن 3 ہیں، وہ کبھی آپ کو کانکر نہیں کرے گا. وہ کس طرح آپ کو کانکر کرے گا کہ آپ میں سے ایک کو سندھی بنا دے، دوسرے کو بلوچی بنا دے، تیسرے کو پنجابی اور پٹھان بنا دے. باری باری ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے وہ آپ کو کانکر کرے گا. یا اگر یہ بنانے میں ناکام ہوا تو کسی کو شیعہ بنا دے گا، کسی کو دیوبندی بنا دے گا، کسی کو بریلوی بنا دے گا، پھر آپ کو باری باری کانکر کرے گا. آج یہی معاملہ ہمیں ایران سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں افغانستان سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب یہ دونوں ملکوں سے لڑ کے ہم کمزور ہو جائیں گے، پھر خان بہادر امریکہ صاحب امن کے قیام کے لیے تشریف لائیں گے. امریکہ جب چن چن کے مارے گا نا، امریکہ ول نیور آسک یو اے کویسچن کہ تاسو پختون دے یا پنجابیان دے. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو آپ؟ تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر سے اس فرقہ واریت کی لعنت کو نکالیں، اپنے اندر سے اس صوبائیت کی لعنت کو نکالیں. آج ضرورت ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہو کے ابھریں گے. اور فورن پالیسی کا جس طرح میں نے ذکر کیا، اسے بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو موضوع آپ لوگوں کا تھا، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، میں نے اسی پہ ایک نظم کے کچھ اشعار لکھے تھے، وہ سنا کے اجازت چاہوں گا. وہ ذرا غور طلب باتیں ہیں. جانے کیا کچھ کتنے مہربان ہوتے ہیں تیرے شہر کے جو بھی میزبان ہوتے ہیں. ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں. ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں. اور دختر کو بیچ کر دسترخوان لگانے والے تم ہی کہہ دو کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں. جھوٹ ٹھہرا معزز اس زمانے میں، جو سچ کہیں تو زینت زندان ہوتے ہیں. اور بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگائے ان کی، یہ 20 کروڑ تو فقط حیوان ہوتے ہیں. یہ ایک مشیر اپنے وزیر اعظم کو مشورہ دیتا ہے کہ بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگائے ان کی، یہ 20 کروڑ تو فقط حیوان ہوتے ہیں. اور ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں، ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں، تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں، یا آسکر انعام ہوتے ہیں، کچھ بھی لگا لیجیے. اور رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے، وہ صبح صادق ہمارے حکمران ہوتے ہیں. تیرے الفاظ جو گونجے صف باطل میں شہید، کیا غضب کے وہ تیر کمان ہوتے ہیں. اینڈ پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو ایک مایوسی کی لہر دوڑ چکی ہے. when I was in میٹرک، میں اکثر جنرل حمید گل کے پاس جاتا تھا، اور ان کا بیٹا میرا بہت اچھا دوست تھا، تو اکثر وہ بیٹھنے کی اجازت مل جاتی تھی. تو میں نیا ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا انکل جی، یہ جو حالات ہمارے بہت گئے گزرے ہو چکے ہیں، اب ان کا کیا حل ہے؟ ہم تو غلامی میں جا رہے ہیں. کہتا نہیں بیٹا، مورخ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی. میں نے کہا انکل وہ بات درست ہے، آگے کیا ہوگا؟ کہتا بیٹا شاید میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم یاد رکھنا مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی. جب سلطنت عثمانیہ پہ زوال آیا تھا تو ایک مایوسی کا عالم تھا پورے بر صغیر کے مسلمانوں پہ. حضرت اقبال کے پاس گئے کہ حضرت اب کیا ہوگا. انہوں نے مایوسی کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. صبح ہونے سے پہلے ہزاروں ستاروں کو قتل کیا جاتا ہے، پھر جا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے. اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے. پاکستان ہمیشہ زندہ ہے.